بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخنواران جہاں السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشال، حاضر خدمت ہوں کتاب تعارف سلسلے میں۔ آج میرے سامنے مدح شاہ زمن، مجموعہ مدح شاہ زمن، شاعر ہیں سید خبدار قائم، سال اشاعت ہے 2022۔ مجموعہ نعت مدح شاہ زمن کے شاعر سید خبدار قائم کی شاعری اور شخصیت پر جناب محمد عارف صاحب، جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب، جناب اشفاق احمد غوری صاحب، جناب ثاقب خیر آبادی صاحب اور جناب سید عرفی ہاشمی صاحب نے لفظوں کی گلپاشی کی ہے۔ سید عرفی ہاشمی لکھتے ہیں، خبدار کی نعتیہ شاعری میں شعروں کی سلاست اور لہجے کا اخلاص ایک طرف اللہ کی جانب توجہ مبذول ہو جانے کا سبب بنتا ہے، تو دوسری طرف سرکار اور ان کے اہل بیت سے معدت ان کی شاعری کو اللہ کی قدرت و حکمت کا آئینہ بنا دیتی ہے۔ خبدار جس اخلاص سے نعت کہتے ہیں، وہی اخلاص نہ ہونے تک کی آوارگی، نقل مکانی کو ہجرت کی عبادت کبریٰ میں تبدیل کرتا ہے۔ محمد عارف قادری صاحب لکھتے ہیں، سید خبدار قائم کی مدح شاہ زمن ضلع اٹک کی زرخیز نعتیہ ادبی فضا سے اٹھتی ہوئی باوقار اور خوشگوار ہوا کا پرلطف جھونکا ہے۔ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب لکھتے ہیں، خبدار کی نعت میں نعت کے جو مضامین اور موضوعات موجود ہیں، ان کے تخلیقی پس منظر میں ان کا جذبہ محبت رسول جھلکتا ہے۔ مقام مسرت اور اطمینان ہے کہ خبدار کا طرز اظہار معاصر نعت کے شعری اسلوب سے بخوبی واقف ہے۔ اشفاق احمد غوری صاحب لکھتے ہیں، سید خبدار قائم کی تخلیقات تصنع اور تکلف سے پاک ہیں۔ اس نے الفاظ کی بناوٹ اور فنکارانہ محل کھڑے کرنے کی بجائے سچے اور کھرے جذبات کی کچی لیکن پاکیزہ گھروں میں آباد کاری کی ہے، اور اپنے خوبصورت جذبوں کو سادہ اور صاف الفاظ کا پیرہن دے کر سرکار عالم کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ سید خبدار قائم لکھتے ہیں، اٹک کی ادبی فضا قابل تحسین ہے، جسے میں اکثر سنگ پارس کہا کرتا ہوں، اس لیے کہ شہر میں سعادت حسن آس جیسے بزرگ نعت گو شاعر موجود ہیں، جو میرے استاد محترم بھی ہیں، اور انہی کی محبت میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ سید خبدار حسین نے ادبی زندگی میں اپنے ان تمام ادب دوستوں کا بڑی خوبصورتی سے ذکر بھی کیا ہے، جنہوں نے ادبی سفر میں سید خبدار حسین کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے، یہ بلبل یہ تتلی یہ خوشبو بنا کر، یہ بلبل یہ تتلی یہ خوشبو بنا کر، ارم کی طرح دی زمیں پہ سجا کر، ارم کی طرح دی زمیں یہ سجا کر، نشاں کچھ بتائے ہمیں یوں ازل کے، نشاں کچھ بتائے ہمیں یوں ازل کے، وہ نہروں کو دریا سمندر ملا کر۔ نعت کا دو اشعار ملاحظہ کیجیے کہ مسلمہ ان کے گھر سے جو وفا کرتا نظر آیا، مسلمہ ان کے گھر سے جو وفا کرتا نظر آیا، خدا کو وہ عمل احسن
ادا کرتا نظر آیا، محمد کے وسیلے سے کبھی مانگے زباں میری، محمد کے وسیلے سے کبھی مانگے زباں میری، خدا مجھ کو عطا پر بھی عطا کرتا نظر آیا، خدا مجھ کو خطا پر بھی عطا کرتا نظر آیا۔ اور دو اشعار اور ملاحظہ کیجئے کہ مہک مدینے کی لائے بہار اب کے برس، مہک مدینے کی لائے بہار اب کے برس، تو میرے دل میں بھی آئے قرار اب کے برس، جھکائیں سر کو رکوع و سجود میں قائم، جھکائیں سر کو رکوع و سجود میں قائم، ہمارے دل کی یہی ہے پکار اب کے برس۔ بہت شکریہ عزیزان جہان اردو، انشاءاللہ برقی رابطے میں ادبی ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اگر آپ کو میرا یہ انداز تبصرہ پسند آئے تو اپنی ایک کتاب اس پتہ پر ارسال کر دیجئے: گل بخشالوی، ناظم، قلم قافلہ، پاکستان، بخشالوی اسٹریٹ، جی ٹی روڈ، کھاریاں شہر، ضلع گجرات۔ فون نمبر 0302589276۔ اور ہاں، اگر آپ کو قلم قافلہ کی یہ ادا پسند آئے تو میرا یوٹیوب ادب چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔ دا اللہ پامان۔